अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूं कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। एक शख्स रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मामलात को सियासी तरीके से हल ना किया जाए तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिनका हल बहुत ज़रूरी है। 3 या 2 इशूज़ तो ऐसे हैं जिन पर हम सबको सर जोड़कर बैठना होगा। उन्होंने कहा कि 12 साल कबल सवात में जो हुआ वो सबको याद होगा और अमन के लिए सवात की आवाम का एहतजाज करना अच्छी बात है, लेकिन सवात में 13 साल बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। रस्ते हुए जख्मों को नजरअंदाज करना नुकसानदेह है। सवात में लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुंच सकती है। बलूचिस्तान के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 50 की दहाई से एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर समझौते हुए। मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत पर नुक्ताचीनी की जिसारत भी की थी और हम बलूचिस्तान गए तो कहा गया आपको नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम के 1-1.5 साल बाद एक मुख्तलिफ राय को तस्लीम नहीं किया गया और लियाकत बाग में फायरिंग के बाद लोग दूसरे सूबों में चले गए। ऐसे ही सूरत हाल बलूचिस्तान में कई दहाइयों से है, लेकिन उसका हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3.25 करोड़ पाकिस्तानी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी, क्योंकि सब कुछ लुट चुका है। मुझे ये तस्लीम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हमारा मौशरा जमहूरी नहीं। आवाम की ख्वाहिशात और दुख अगर शेयर नहीं कर सकते तो हुकूमत करने का कोई जवाज़ नहीं। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वाबडा की अपील पर समाअत के दौरान फैसल वाबडा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील फैसल वाबडा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था। आरओ को दिखाए जाने वाला पासपोर्ट 2015 में एक्सपायर हो चुका था। नया पासपोर्ट बनवाएं तो पुराने पर मनसूखी की मोहर लगती है। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़े जाने का सबूत कैसे हो सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फैसल वाबडा का एक और झूठ सामने आ गया। वकील फैसल वाबडा ने कहा कि बयान हल्फी का मतन था कि किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा के नंबर मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ नंबर से वाज़ेह है कि ज़ायदुल मयाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। फैसल वाबडा के वकील वसीम सज्जाद ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इन सवालात के जवाबात आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है रेस्क्यू और रिलीफ से मुतालिक चीनी माहिरीन का तजर्बा मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मसाइल और उनके हल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी वफ़द की काविशों का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी वफ़द को तजवीज़ दूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करके जाएं और मुश्किल घड़ी में मदद पर चीनी क़यादत और आवाम की मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की, जो दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं और वहाँ बीमारियाँ नए चैलेंजेस को जन्म दे रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी कंपनियों की तरफ से फ्लड रिलीफ फंड में एहतियात पर उनके मशकूर हैं और चीनी वफ़द ने मुतल्लिका पाकिस्तानी इदारों और हुकाम से ताउन के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी वफ़द 21 अक्टूबर को मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तफसीली मंसूबा और रिपोर्ट पेश करेगा। उम्मीद है रेस्क्यू और रिलीफ से मुतालिक चीनी माहिरीन का तजर्बा मुफीद साबित होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नैरो बांसुरी बजा रहा है। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा कि तमाम कवानीन को रोंद कर एक मफरूर इसाकदार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। दावा था कि बस अब डॉलर की ऐसी की तैसी, फिर जाली तौर पर डॉलर नीचे आया, लेकिन ये ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा।
انہوں نے مزید لکھا کہ اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ بیک ڈور مذاکرات میں جو ہو رہا ہے، امید ہے 10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ اہم فیصلے قریب ہیں، 16 نومبر کو متوقع ہیں۔ معیشت کی حالت ٹھیک نہیں، عوام کو پریشانی کا سامنا ہے، ملک میں کاروباری افراد کو مسائل کا سامنا ہے۔ 77 وزراء میں 20 بغیر محکموں کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ عوام اور دنیا کو علم ہے، اس حکومت نے جانا ہے $1 ارب تو اسحاق ڈار ہی ختم کریں گے۔ IMF نے کہا ہے کہ خود کو ثابت کریں، اسمبلی میں کوئی کشش نہیں، سیاست کا فائنل راؤنڈ جاری ہے۔ نون لیگ کے حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں، موجودہ صورتحال سے نون لیگ کا بہت نقصان ہوا ہے، لال حویلی سے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ حکومت نے ملک کا سیاسی اور معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے۔ ہمیں اسمبلی اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر ڈیل ہو سکے۔ 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا، اکتوبر نومبر فیصلہ کن ہوگا۔ لانگ مارچ یا الیکشن کی تاریخ ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ریاستی ادارے مظلوم عوام کے ساتھ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ نیب کی عدالتوں میں 4 سے 3 کیس رہ گئے ہیں۔ ڈار کو IMF اور دنیا سے کچھ نہیں ملا، نہ ڈالر ہے، نہ تنخواہ دینے کے پیسے ہیں۔ بجلی کے بعد سردیوں میں گیس کا بحران سر پر آ گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسمبلی کی عزت نہ ہو تو ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، رانا ثناء اللہ حکومت کو لے کر ڈوبے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا میں ان چند ممالک میں سے جنہوں نے دہشت گردی سے بہت نقصان اٹھایا ہے، اس لیے علاقائی استحکام اور سلامتی کے خلاف تحریک طالبان پاکستان جیسے خطرات کا مقابلہ کرنا پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان ویدانت پٹیل نے کئی سوالات کے جوابات دیے۔ TTP کے پاکستان میں دوبارہ نمودار ہونے پر امریکی تشویش سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں مضبوط شراکت داری چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تمام عسکری اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ ہم تمام علاقائی اور عالمی دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے تعاون کے منتظر رہیں گے۔ پاکستانی جوہری اثاثوں سے متعلق صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اس پر وائٹ ہاؤس ہی جواب دے سکتا ہے۔ پاکستانی سفیر کے محکمہ خارجہ میں بلائے جانے سے متعلق ایک سوال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ان کے پاس تفصیلات موجود نہیں ہیں، تاہم امریکی حکام پاکستانی حکام کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ صدر بائیڈن نے گزشتہ جمعرات کو لاس اینجلس میں ڈیموکریٹ کانگریشنل کیمپین کمیٹی سے خطاب کے دوران پاکستان کو ایک خطرناک ملک قرار دیا تھا جس کے پاس ان کے بقول بغیر کسی ہم آہنگی کے جوہری ہتھیار ہیں۔ صدر بائیڈن کے بیان کے بعد پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت طلب کی تھی۔ جبکہ منگل کے روز محکمہ خارجہ کے ڈپٹی ترجمان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کے جوہری اثاثے محفوظ رکھنے کی صلاحیت پر اعتماد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا ہے اور عمومی طور پر امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنی طویل عرصے سے قائم تعاون کی قدر کرتا ہے۔ بھارت کا پاکستان میں شیڈول ایشیا کپ کھیلنے سے انکار پر PCB نے ایشین کرکٹ کونسل کو خط لکھ دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خط میں BCCI کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیکریٹری سے وضاحت طلب کی ہے۔ PCB کا کہنا ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل مجاز اتھارٹی ہے۔ BCCI سیکریٹری کے بیان پر وضاحت مانگے۔ بطور ACC رکن بھارت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ امید ہے ACC آئندہ سال پاکستان میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں بھارت کی شرکت کو یقینی بنائے گا۔ واضح رہے گزشتہ روز بھارت نے ایشیا کرکٹ کپ 2023 کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ نے کہا کہ ایشیا کپ کسی نیوٹرل وینیو پر ہو سکتا ہے لیکن بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی۔ یاد رہے آخری بار بھارتی ٹیم نے راہل ڈراوڈ کی قیادت میں 2005 سے 2006 میں 2 طرفہ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان نے 2012 سے 2013 کے بعد سے کوئی 2 طرفہ کرکٹ سیریز نہیں کھیلی ہے۔
بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان اور دیگر کے خلاف بنایا گیا کارڈیلا کروز منشیات کیس کی انویسٹیگیشن میں کئی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ این سی بی کی جانب سے 18 اکتوبر کو جمع کروائی گئی خصوصی انٹرنل رپورٹ میں تحقیقاتی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ آریان خان کیس میں براہ راست انویسٹیگیشن کرنے والے 7 سے 8 افسران کا طرز عمل مشکوک پایا گیا ہے۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے کیس کے 65 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، ساتھ ہی کیس پر کام کرنے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کے مالی معاملات کی تفصیل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس دوران کچھ افسران نے اپنے بیان تبدیل کر دیے۔ واضح رہے کہ کارڈیلا کروز منشیات کے ہائی پروفائل کیس میں آریان خان کے بری ہونے کے بعد ادارے کی ساکھ داؤ پر لگ گئی تھی، جس پر این سی بی کی جانب سے بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان پر لگائے گئے سنگین الزامات کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کارڈیلا کروز منشیات کیس میں آریان خان 1 مہینہ جیل میں رہنے کے بعد اکتوبر 2021 میں ضمانت پر رہا ہوئے تھے۔ بعد ازاں مئی 2022 میں انہیں مقدمے سے بری قرار دیتے ہوئے کلین چٹ دے دی گئی تھی۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں، سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان یا ہو شوبز کی دنیا، حق اور سچ کا ترجمان او پی ٹی وی گلوبل، اوورسیز پاکستانیوں کا واحد چینل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.